السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفع الدین سے فرار کا ایک مضبوط بہانہ حناف کے پاس، جو کہ وہ قرآن حکیم سے پیش کرتے ہیں، ان کے ذوم میں یہ مضبوط ہے، مگر جو اس سے حناف استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، وہ اس آیت پر فٹ ہی نہیں بیٹھتی، اور آخر میں جا کے وہ اپنی دلیل میں خود ہی پھنس جاتے ہیں، چونکہ ایک صحیح چیز کو آپ غلط جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ فٹ نہیں ہوگی وہاں پر، اور وہاں جا کے آپ خود پھنس جاؤ گے۔ تو چاہے حنفی قادیانی ہو، جن کو پوری امت اب مسلمان نہیں سمجھتی، چاہے حنفی بریلوی ہوں، چاہے حنفی دیوبندی ہوں، یہ تینوں ہی گروہ لگ بھگ ایک جیسے رفع الدین کے بہانے دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں پیچھے ایک ہیں، پیچھے سے یہ حناف ہی ہیں، اب نام انہوں نے الگ الگ رکھ لیے۔ اچھا، اس آیت سے استدلال کیا لیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز اور زکوٰۃ قائم کرو، یعنی کہ ابھی تمہیں لڑنا نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے جنگ کی تاکہ ہم اپنا دفاع کر پائیں۔ تو جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم جنگ کرو تو وہ ڈر رہے ہیں، اور ڈر بھی اس قدر رہے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اس سے پہلے یہ بہادر بنا کرتے تھے۔ دوسری پوائنٹ اس سے کہ یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ کو نماز اور روزے پر قائم رہنا ہے، تو وہ نماز اور روزے پر قائم تھے، اور اب جب جہاد کا حکم آ گیا ہے تو وہ ڈر رہے ہیں، اور ڈر بھی اس قدر رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ جن لوگوں کی زندگی اب تک جنگ و جدل میں گزری تھی اور انہیں نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا اور جنگ سے انہیں روکا گیا تو وہ رک گئے، مگر اب دوبارہ سے جب جہاد کا حکم ہوا ہے، جنگ کا حکم ہوا ہے، تو وہ ڈر رہے ہیں، حالانکہ ان کی پچھلی زندگی جنگ و جدل میں ہی گزری ہے، اور اسلام میں آنے کے بعد ڈر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ یہ ہے اس کا اصل مفہوم، یہ 3 پوائنٹ، اور یہیں یہ بات فٹ بیٹھتی ہے یہ آیت۔ اچھا، حناف نے کیا دلیل پکڑی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں کہ اپنے ہاتھ نماز میں اٹھاؤ نہ، اپنی جگہ پر روکے رہو، تو پھر ہم حناف سے پوچھتے ہیں تو پھر پہلے رفع الدین کے لیے پھر ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ پھر وہاں بھی خالی اللہ اکبر کہہ کے ہی نماز میں شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے ہاتھ روکنے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، تو پھر ہم کیا ہاتھ باندھیں گے نہیں نا؟ ہاتھ کو تو اپنی جگہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر ہاتھ باندھیں گے بھی نہیں۔ اب حناف جاتے ہیں پھانسس میں، اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پہلا والا رفع الدین جو ہے وہ نماز کا آغاز ہے، یہ ایک انہوں نے اپنی عوام کو میٹھی گولی دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کی عوام رفع الدین کرنی شروع نہ کر دے۔ اس سے متعلق میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ کو سوال کیا کرنا ہے، ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ پہلا والا رفع الدین جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے وہ نماز کا حصہ ہے یا نہیں؟ اگر نماز کا حصہ ہے تو وہ آپ کو روکنا پڑے گا، چونکہ اس آیت کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہے، اور نماز کا حصہ نہیں ہے پہلا والا رفع الدین، تو پھر اگر کوئی شخص بغیر پہلے والے رفع الدین کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ایک بات، اور یہ ثابت کرنا ہوگا انہیں دلائل کے ساتھ کہ پہلا والا رفع الدین نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے وہ جا نہیں پائیں گے، اور یہیں پر آ کے وہ پھنس کے رہ جائیں گے، آپ کو یہیں پر بس انہیں پھنسا کے اور روک کے رکھنا ہے کہ اس بات کا آپ جواب دیجئے، اور یہ بتائیے کہ یہ جو حکم ہے یہ تمام نمازوں کے لیے ہے یا پھر فرض نمازوں کے لیے ہے؟ تو وہ آپ کو استدلال کر کے بتائیں گے کہ یہ صرف فرض نمازوں کے لیے ہی ہے۔ تو پھر آپ پوچھئے گا پھر دیگر نمازیں، یعنی کہ جو فرض نماز کے علاوہ ہیں، یعنی کہ نوافل، یعنی کہ فرض نماز کے بعد جو بھی نماز ہوتی ہے وہ اضافی نماز ہے، اور اضافی نماز کو کہتے ہیں نفل، تو پھر ان میں ہم رفع الدین کر سکتے ہیں؟ پہلا والا نماز شروع ہوتے وقت، دوسرا رکوع سے پہلے، تیسرا رکوع کے بعد، اور یہ دوسرا اور تیسرا ہر رکعت میں ہوگا، اور چوتھا تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت یا 5ویں رکعت میں کھڑے ہوتے وقت اگر وطروں کی باری آ جائے گی، اور دعائے قنوت سے پہلے رفع الدین کر سکتے ہیں آپ وطروں میں،
اور عیدین کے رفع الدین، یہ سب کے سب ہم کر سکتے ہیں. تو مگر حناف کا موقف یہیں پر خود ڈھیر ہو جائے گا جب وہ ان دو پوائنٹوں میں الجھ کے رہ جائیں گے. تو نہ تو وہ ہاتھ باندھ سکتے قیام کی حالت میں، اور نہ ہی وہ پہلا والا رفع الدین چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی پہلا والا رفع الدین نماز کا ہی حصہ ہے. اور نماز کا حصہ اگر کوئی ہے تو پھر وہ نماز کے اندر داخل، نماز سے باہر داخل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر دلیل کے طور پر کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پہلا والا رفع الدین جو ہے جس سے نماز کا آغاز کیا تھا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ نماز میں نہیں ہے. تو پھر ان سے کہیے کہ اپنے بزرگوں سے یہ بات ثابت کرنی پڑے گی انہیں، جو ہو سکتا ہے کہ ڈیبیٹ جیتنے کے لیے وہ آپ کو یہ داؤ کھیل دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.